الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، اس وقت معاشرے میں جن گناہوں نے جڑ پکڑی ہوئی ہے اور جن گناہوں کا سلسلہ دراز تر ہوتا چلا جا رہا ہے، یا یوں کہیں دوسرے الفاظ میں کہ جو گناہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گئے ہیں کہ جن کا گناہ ہونا اب مجھے اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کا نام ہے بدگمانی. کیا نام ہے؟ بدگمانی. ایک اصول یاد رکھیں، جب گفتگو کرنے والا گفتگو کرے اور سامعین اس کی گفتگو میں اس کا ساتھ نہ دے تو گفتگو کرنے والا ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ہمارے یہاں مظفر نگری زبان میں، دیسی زبان میں ہنگارے ضروری ہے. ہنگارے ہی تو ہوتے ہیں نا. آدمی بات کرنا ہے تو ہاں میں ہاں اگر آپ نہ ملائیں تو بڑا نقصان ہوتا ہے. کئی بار ایک لطیفہ بر وقت یاد آ گیا، گفتگو کے شروع میں لطیفہ یاد آ گیا، سنا دیتا ہوں آپ. مجھے ایک موقع پر اتفاق سے بریلوی مکتب فکر کے لوگوں میں جانے کا موقع ملا، ان کے یہاں بیان کرنے. ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے تو انہوں نے مجھے لیمٹ سے زیادہ ہنگارے دیے. میں نے سمجھا یہ کٹر آدمی ہے، گفتگو کے بعد بہت تکڑا کھینچے گا. حالانکہ بہت سنبھل کر سمجھ کر گفتگو کی، اس کے باوجود وہ ہر بات کو سنے. میں سے گردن ہلائے. مجھے لگا یہ کچھ زیادہ ذی علم آدمی ہے. موجودہ تمام سامعین میں اللہ خیر کرے، آج جان بچنے والی نہیں. جب گفتگو مکمل ہوئی اور ہم لوگ بیان وغیرہ سے فارغ ہو کے دسترخوان پہ پہنچے، وہ پھر ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو میزبان تعارف کراتا ہے، حضرت یہ ہمارے خانو ہیں اور بہرے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو بہت دیر تک نہیں، آج تک ملامت کرتے ہیں کہ ہم 1.5 گھنٹے تک ایک بہرے سے گھبراتے رہے. تو کئی بار لیمٹ سے زیادہ ہنگارے دینا یہ جو ہے آدمی کو بڑی تشویش میں ڈال دیتا ہے. برائے لطیفہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے. اصل مقصود یہ کہ گفتگو کرنے والے کو یہ لگنا چاہیے کہ آپ اس کی گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، اور سماعت کا مطلب یہ کہ آپ کی توجہ اس کی جانب ہے. بارکیف میں عرض کر رہا تھا کہ جس گناہ نے اس وقت جڑ پکڑی ہے اور ہمیں مسلم معاشرے کو اس کا گناہ ہونا محسوس نہیں ہوتا ہے. نمبر 2، یعنی جو گناہ اپنے آپ میں صرف اپنی ذات کو نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کے پیچھے گناہوں کی ایک چین ہے، ایک تسلسل ہے، ایک لمبا سلسلہ ہے، اور آپ اس گناہ کا شکار ہو گئے تو نتیجے میں آپ کسی ایک گناہ کو نہیں لا رہے ہیں بلکہ اس کے پیچھے جو چین ہے
وہ تمام کے تمام گناہوں کا آپ شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرما دے۔ بدگمانی انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ بدگمانی آخر ہے کیا؟ ایک سوال ہے، جیسا آپ بدگمانی کہتے کسے ہیں؟ تو جب آپ یہ سوال کسی سے کریں، کسی دانشمند سے، ذی شعور سے، عقل مند سے، اور کسی اللہ کے ایسے بندے سے جو کسی بھی درجے میں عقل و فہم رکھتا ہے، عقل و دانش رکھتا ہے، جب آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ بدگمانی ہے کیا، اور آپ ایک سوالیہ نشان چھوڑ جائیں گے، تو وہ آپ کو بتائے گا بدگمانی ایک زہر ہے۔ بدگمانی ایک زہر ہے، اور یہ زہر جہاں پہنچے گا اس دنیا کو برباد کر دے گا۔ چنانچہ بدگمانی جب رشتوں کی دنیا میں آتا ہے تو رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ خراب نہیں ہوتے، آگے بڑھے، رشتے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ زہر کے نتیجے میں قتل ہوتا ہے، خون ہوتا ہے۔ زہر کے نتیجے میں جانیں تلف ہو جایا کرتی ہیں، جانیں جان سے چلی جاتی ہیں۔ جس طرح سے زہر کھانے سے انسانی جسم مر جاتا ہے، انسانی وجود کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ کے بندو ٹھیک اسی طرح بدگمانی کا جو زہر ہے وہ اگر رشتوں کی دنیا میں آ جائے 100% یقینی ہے جس رشتے میں یہ زہر چلا آئے گا اس رشتے کا مرنا، اس کی موت یقینی ہے۔ چنانچہ بدگمانی کا زہر جب کبھی باپ بیٹے کے درمیان رشتے میں آئے تو آپ دیکھیں گے وہ باپ جس نے سردی کو سردی نہ سمجھا، گرمی کو گرمی نہ سمجھا، اس اولاد کی خاطر اپنی عزت نفس کو پامال کیا، اپنی ایگو کو 1000 بار ٹھیس پہنچائی، وہ باپ جو 1000 مشکلات سے، مصیبتوں سے، الجھنوں سے اور مسائل سے گزر کر اپنی اولاد کو ایک منصب تک لے آیا، اور آج جب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے کھڑی رہے، بدگمانی کے زہر کا خمیازہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ باپ بیٹے کے رشتے میں آ گیا ہے، نتیجے میں رشتہ دم توڑ چکا ہے، ایک چھت ہے، ایک سائبان ہے، ایک مکان ہے، ایک کمرہ ہے، رشتہ بھی خونی ہے، رشتے میں بیٹا لگتا ہے، رشتے میں باپ لگتا ہے، لیکن انتہا سے زیادہ تعجب میں ڈال دینے والی خبر سننے کو ملتی ہے، اس ایک چھت کے نیچے رہنے والے باپ بیٹے کے درمیان کئی مہینوں سے تعلقات اس درجے خراب ہیں کہ نہ بیٹا باپ سے بولتا ہے اور نہ باپ بیٹے سے بولتا ہے۔ جب آپ اس پس منظر میں جائیں گے، پیچھے جائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقت حال میں سوائے بدگمانی کے کچھ نہیں تھا۔ بدگمانی کے زہر کا انجیکشن دے دیا گیا، نتیجے میں صورتحال خراب ہو گئی۔ چنانچہ آپ جب پوچھیں گے کسی دانشمند سے، کسی عقل و فہم کے مالک انسان سے بدگمانی آخر ہے کیا، تو جواب آپ کو ملے گا خاموش قاتل۔ محسوس نہیں ہوتا، سائلنٹ موڈ میں کام ہوتا ہے، جیسے آپ سائلنٹ کر دیں فون آئے پتہ نہیں چلے گا، آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ فون آ رہا ہے، آپ کو کوئی کال کر رہا ہے، کوئی متوجہ ہے آپ کی طرف۔ اللہ کے بندو ٹھیک اسی طرح بدگمانی ایک خاموش قاتل ہے، بدگمانی کا زہر ایک خاموش قاتل ہے، رشتے مرتے جاتے ہیں اور اس درجے مر جاتے ہیں کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 1000 کوششوں کے باوجود ان رشتوں کو زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی سمجھدار آدمی سے آپ پوچھے بدگمانی ہے کیا، تو وہ کہیں گے آپ سے خاموش قاتل ہے۔ خوشیوں کا، محبتوں کا، اعتبار کا، معصومیت کا، ان تمام چیزوں کا خاموش قاتل اگر آپ کو کوئی دیکھنا ہے، اس کا نام ہے بدگمانی۔ اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے جی؟ بدگمانی۔ ایک عجیب مسئلہ یہ ہے اس مرض کا، ہر مرض کی کچھ اپنی کیفیات ہوتی ہیں۔ جو مرض جس کو اس کی مثلاً ڈائبٹیز کی ایک خاص کیفیت ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، شوگر والے بندے کو
بھوک زیادہ لگتی ہے، پیشاب جلدی جلدی آتا ہے، چنانچہ اسے بڑا سمٹ کے چلنا پڑتا ہے۔ جو لوگ بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں اور وہ کہیے کہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے حرم میں، مسجد حرام میں جمعہ پڑھنا، اس لیے کہ صبح 10 بجے انٹری چاہیے، 1 بجے نماز ہوگی، 12:30 1 بجے کے قریب نماز ہوگی۔ اب 3 گھنٹے ان کو اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھنا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے شوگر کے مرض کی اپنی ایک خاص کیفیت ہے، اس میں بھوک بہت لگتی ہے۔ اللہ میری آپ کی سب کی اس مرض سے حفاظت فرمائے۔ اس مرض میں، کس مرض میں، کون سے مرض کی بات ہو رہی ہے جی؟ بدگمانی۔ اس مرض کی اپنی خاص کیفیت ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ اس مرض میں مبتلا بندہ سامنے والے کے بارے میں خود ہی کہانیاں گھڑتا ہے اور خود ہی فیصلے کرتا ہے۔ اسے کہیں سے انفارمیشن نہیں ملتی ہے، اسے معلومات حاصل نہیں ہوتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا ہے سامنے والے نے کب، کیا، کہاں، کیسے، کیوں کیا، اسے کچھ نہیں پتہ ہے۔ اس نے اپنے تصور سے اپنی اختراعات تیار کی، اپنی کہانیاں گھڑی، اپنے من پسندیدہ اقوال لایا، اپنے ذہن و گمان کی دنیا پر ان کو جگہ دی، اور جگہ دینے کے بعد سامنے والے کو ایک خول میں، ایک فریم میں فٹ کیا، اس کے لیے طرح طرح کی بدگمانی کی، 1000 الزامات لگائے، اور اپنی من کی دنیا میں ایک عدالت قائم کی، اس میں خود ہی بحث کی، خود ہی جج بنا، اور پھر فیصلہ سنا کے اٹھا، یہ بندہ 100% کرپٹ ہے، اس کا خراب ہونا یقینی۔ اب اس سے پوچھا جائے آپ کے پاس دلیل، تو وہ کہے گا میرے پاس دلیل کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظنوا بالمؤمنین خیرا، اللہ کے بندوں، مومنوں، مسلمانوں، حاجیوں، نمازیوں، حفاظ، قراء، علماء، اور کہیے کہ صلحاء، امام، عوام، خواص، مرد، عورت، تمام تر اہل اسلام کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں آمنو، اے وہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، بچو اس خاموش قاتل سے جو معصومیت کا قاتل ہے، بچو اس خاموش قاتل سے جو محبتوں کا قاتل ہے، بچو اس خاموش قاتل سے جو رشتوں کا قاتل ہے، بچو اس خاموش قاتل سے جو تمہاری خوشیوں کا قاتل ہے۔ اگر یہ تمہارے درمیان آ گیا، خوشیاں لے جائے گا، محبتیں لے جائے گا، جنازے تمہیں دے گا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بیٹیاں ماؤں کی نہیں ہوگی، اور مائیں بیٹیوں کی نہیں ہوگی، وہی ایک گھر جس میں نکاح کیا گیا تھا اس لیے، جس میں شادی رچائی گئی تھی اس لیے، بیٹے کی بہو اس لیے لائی گئی تھی، ساس کے لیے سکون کا مرکز ہوگا اور خسر کے لیے سکون کا مرکز ہوگا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کی شادی کی، اس کا نکاح کیا اس لیے تاکہ گھر گلشن بن جائے اور اس میں طرح طرح کے پھول کھلے اور ان کے گھر میں خوشیاں آئیں، ان کا گھر آباد ہو۔ لیکن یہ خاموش قاتل کسی راستے سے چلا آیا، اس نے باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، ساس مستقل نظر بنائے ہوئے ہے، گھر میں پوزیشن اور اپوزیشن کا ماحول ہے، ایسا لگتا ہی نہیں جیسے گھر ہے، لگتا ہے پارلیمنٹ چل رہا ہے، کسی بل پر بحث ہو رہی ہے، جیسے وہاں ایم پی پوزیشن کے لوگوں سے ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، ویسے یہاں ساس بچی کنکھیوں سے اپنی بہو کو دیکھتی ہے، ادھر بہو مستقل نظر بنائے ہوئے ہے۔ آخر جس گھر کو گھر ہونا تھا، جن رشتوں کو رشتوں کی محبتوں اور مٹھاس میں جینا تھا، وہاں اگر بی جے پی اور کانگریس ہو رہا ہے اور پوزیشن اپوزیشن کا کھیل ہو رہا ہے تو 100% سمجھ لیجئے آپ کے درمیان کوئی تیسری چیز کام کر رہی ہے۔ اچھا بھلا گھر برباد ہوتا ہے اس خاموش قاتل اور اس بدگمانی کے زہر سے۔ ایگزامپل، بغیر کسی تحقیق کے جب آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں اور اس رائے پر آپ کو جمود ہوتا ہے، آپ جم جاتے ہیں، اس رائے کو جگہ آپ حد درجے دیتے ہیں، نتیجے میں بدگمانی وجود میں آ جاتی ہے۔ عام سماجی گھریلو زندگی کا ایک ایگزامپل، آپ کا بیٹا ہے، اس کا نکاح ہوا ہے، نکاح کو چند ایام گزرے ہیں، چند دن گزرے ہیں، اور اچانک ایسا ہوا
کہ آپ کے بیٹے نے گھر میں انٹری کی, اس کے ہاتھ میں کوئی کالی سی تھیلی تھی, پاکٹ تھا, اور وہ بجائے اس کے کہ آپ کے پاس آتا, آپ سے ہم کلام ہوتا, ابا جان آپ خیریت سے ہیں, امی آپ ٹھیک ہے, اور وہ بجائے اس کے کہ یہ سارے کام کرتا, وہ آپ سے ملتا, اس نے وہی ایک شارٹ کٹ مارا اور زینے سے یوں 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 اوپر چلا گیا, اپنے بیڈ روم میں گیا. ابھی آپ کی آنکھ نے دیکھا ہے, تحقیق آپ کے پاس نہیں ہے, اس کالی تھیلی میں تھا کیا, کیا ہو سکتا ہے. تخیلات کی ایک دنیا ہے, تصورات کا ایک مرکز ہے, ہزار باتیں لائی جا سکتی ہیں, ہزار باتیں سوچی جا سکتی ہیں, لیکن اس باپ کو دیکھو, اس ماں کو دیکھو, اس ساس کو دیکھو. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ, میں نے تو اسے بیٹی سمجھا, بہو سمجھا ہی نہیں. یہ جو ساس بولتی ہے کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے اپوزٹ ایک جھوٹ اور ہے, میں نے تو ساس ہی نہیں سمجھا, امی سمجھا. امی جھوٹ بولتی ہے, جھوٹ. حضرت کٹاپا چڑھانے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ اتنا مارا جائے, اسے ابا مارے, اسے بیٹا مارے, ان کا مارتے 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 بھوٹان بنا دیا جائے. جھوٹ بولتی ہے, پورے گھر کو تباہ کیا ہے ان دو رشتوں کی حامل خواتین نے. بڈھا صحیح سلامت بیٹھا ہے, اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہے. بڑھیا آتی ہیں چند قدم چل کر, امی جان ذرا مہذب آ جاؤ, سب کی امی کا مسئلہ ہے, میری آپ کی سب کی امی کا. یہ ہر گھر کی امی کا رول ہے بھائی صاحب, کوئی کتنا ہی دیندار ہو اور کتنا ہی بے دین ہو, یہ ہر جگہ ملے گا آپ کو, بس ذرا شکلیں بدل جاتی ہیں. وہ آئیں, دیکھ رہے ہو, سبحان اللہ, انداز. اور پہلے بڑے میاں نے 25 سال میں, 30 سال میں, 35 40 سال میں کبھی بات نہیں سنی. جب ہم چھوٹے تھے تو امی کی بات گرائی جاتی تھی, نظر انداز کی جاتی تھی, کینیڈا تجھے کچھ نہیں پتا. آج جب ہم بڑے ہوئے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابا اور بڑے ہو جاتے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابا اور چھوٹے ہو گئے. اب جب ابا کو بڑا ہونا تھا تو ابا بڑے نہیں ہوئے, ابا چھوٹے ہو گئے. تو امی نے کہا دیکھ رہے ہو کیسے بچ بچ کے نکل رہا ہے. تو ابا بجائے اس کے کہ اس خیال کو ریجیکٹ کرتے, ابا نے اس کو اہمیت دی. اور جانتے ہو کیا کہا, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا, تو ہی لائی تھی دیکھ کے, میں لا رہی ہوں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی متبعہ, میں لا رہی ہوں وقت کی رابعہ بصریہ. ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے اس کا تو خاندان ہی اچھا نہیں ہے. اب دیکھیں, بہو لائے آپ, رشتے کا تعین کیا آپ نے, اس میں طرح طرح کے اوصاف دیکھے آپ نے, بیچ میں ایک شخصیت ٹوٹ رہی ہے, پس رہی ہے, مر رہی ہے, دب رہی ہے, کچل رہی ہے, ہر دن ایک موت مر رہا ہے. اس کا نام ہے شوہر, اس کا نام ہے کہیے کہ زوج اس کو کہہ دیں, اس کو لڑکا کہہ دیں, اس کو جناب من کہیے کہ ہسبینڈ کہہ دیں, آپ کا بیٹا کہہ دیں. اس غریب کا اتنا قصور ہے. بڑی مجلس میں, بڑی محفل میں اس سے قاضی وقت نے پوچھا تھا, قبول ہے, اس کی گردن ہلانے کی سزا ہے حضرت. سارے مسائل کا حل, سارے مسائل کا انبار اس کے وجود سے جوڑ دیا گیا. اسے خبر بھی نہیں ہے, اسے خبر بھی نہیں ہے. امی کیا کہہ رہی ہیں, دیکھ رہے ہو, اس دیکھ رہے ہو پر جو تبصرہ ہے, میں نے تو پہلے کہا تھا, تو ہی نہیں ماننی تھی, میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا. حالانکہ ابا جھوٹ بول رہے, حالانکہ ابا جھوٹ بول رہے. جیسے آج امی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, ویسے کل ہاں میں ہاں ملا کے کہا تھا ہاں لڑکی بڑی دیندار دکھتی ہے. یہاں سے یہ بدگمانی کا زہر ہے, انجیکشن لگ چکا ہے. اب یہ پھیلے گا, یہ جسم میں پھیلے گا, یہ رشتے میں پھیلے گا, پھیلتے 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 یہ پروان چڑھے گا, اور اتنا چڑھے گا, میں بتا دیتا ہوں اس کا روٹ میپ کیا ہوتا ہے, اس کا روڈ میپ کیا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہوں. اس کا روٹ میپ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے معاملہ ابتدا پاتا ہے, ابتدا ہوئی اس کی, اب اس کے بعد اگلے دن کیا لایا تھا بہو کے لیے, ہر گھر میں ہے حضرت. کوئی ہوگا جی نہ ہمارے تو جبریل کے رشتہ دار بسیں, جھوٹ بولتے ہو. سب کی کہانی ہے. جہاں بدگمانی کا زہر پایا جاتا ہے وہاں ہے یہ. اور اس کے خاتمے کی صورت بھی ابھی عرض کر دوں گا, وہ جو اس کے خاتمے کی صورت ہے وہ واحد ہے. چنانچہ یہاں سے بات کی ابتدا ہوئی, اور پھر لڑکے کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی جانے لگی. اس گھر میں کچھ کنواری بہنیں بھی ہیں, انہوں نے آ کے امی سے کہا بھیا اب ایسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے,
اس بہن کو کوئی سمجھا دے، اللہ کی بندی پہلے بیوی نہیں تھی، اسے کوئی سمجھا دے، پہلے اس کی شریک حیات نہیں تھی، اسے کوئی سمجھا دے، پہلے اس اللہ کے بندے کے پاس رشتوں کی دنیا میں ایک ایسا البیلا، لبھا دینے والا، مچلا دینے والا، مختلف کیفیات پر مشتمل رشتہ نہیں تھا، تقدسات کے رشتے تھے۔ بہن مقدس رشتہ، اماں مقدس رشتہ، ابا مقدس رشتہ، بڑے بھائی مقدس رشتہ، جس رشتے میں اٹخیلیاں پائی جاتی ہوں، جس رشتے میں مزاج و مذاق کی رعایتیں پائی جاتی ہو، جس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے مرد عورت کے رشتے کو تسکین کا باعث بنایا ہے، اس سے ایک دوسرے کو سکون پہنچتا ہے۔ اس رشتے کا وجود ہی نہیں تھا تو آپ کیسے یہ بات طے کر سکتے ہیں کہ بھائی صاحب بدل گئے؟ کون بدل رہا ہے؟ اجی بولو، کون بدل رہا ہے؟ ایک تلخ حقیقت، اسی گھر میں، یہ ایک گھر کی کہانی، اسی گھر میں اس کا بڑا بھائی بھی ہے جو اس مرحلے سے گزر چکا ہے۔ اس سے کہو بھیا بدل رہے ہیں، وہ کہے گا نہیں بدل رہا، جو میرے ساتھ ہوا وہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کچھ ہاں نہ تو ہلاؤ، کچھ منڈی ہلا کے ہاں نہ تو، یہ ہے نا گراؤنڈ رپورٹ ہے، ہوائی فائر تو نہیں کر رہا ہوں نا، وہ آپ کی تائید نہیں کر سکتا، وہ آپ کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ ہاں اسی گھر میں ایک بھائی اور ہے، اس کا نمبر تیسرا ہے، وہ کنوارا ہے، اس سے پوچھو تو وہ ان سب سے زیادہ کہے گا ہاں بھائی صاحب، بھائی جان بہت بدل گئے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی اس مرحلے سے گزرا نہیں۔ امی اور ابا جان کی بی جے پی اور کانگریس کی سیاست کے مناظر اس نے دیکھے ہی نہیں ہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں، وہ نہیں جانتا۔ اب یہ دو بڑے مل کے اسے سمجھاتے ہیں مان جا، زیادہ ایکٹنگ مت، چنانچہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے اتنا سنگین گناہ وجود میں آتا ہے۔ یہ کنوارا بیٹا، اس کا سہارا ماں باپ لیتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کی طاقت کا ناجائز استعمال ماں باپ کرتے ہیں، اور نتیجے میں یہ کنوارا بھائی اپنی بھابھیوں پر بسا اوقات ہاتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے کتنے دیور بیٹھے ہوں گے، اب تو گردن یوں ہلاویں گے، جنہوں نے اپنی بھابھیوں کی بے عزتی کری ہوگی۔ سنو، اگر اپنے بھائی کی تعظیم کرتے ہو، اگر بھائی کو اہمیت دیتے ہو، بھائی کو مقام دیتے ہو، بھائی کو درجہ دیتے ہو، اس کو سر پر بٹھاتے ہو، تو پھر بھابھی کی تعظیم واجب ہے، اس کی تکریم واجب ہے، اس لیے کہ یہ رشتہ بھائی کی محبت، اس کے تقدس اور اس کی عظمت سے وجود میں آیا ہے۔ بہنوئی کو سر پہ بٹھاتے ہو اس لیے کہ اس سے بہن منسوب ہے، پھپھا کو سر پہ بٹھاتے ہو اس لیے کہ اس سے پھپھی منسوب ہے، خالہ خالو کو سر پہ بٹھاتے ہو اس لیے کہ اس سے خالہ منسوب ہے۔ اللہ کے بندو، کبھی تو سوچو، داماد کو سر پہ بٹھاتے ہو اس لیے کہ اس سے بیٹی منسوب ہے، اس بھابھی کی ذلت کرتے ہو، اس کو طرح طرح سے ٹارچر کرتے ہو، اس کو نشانہ بناتے ہو، کیا نہیں ہوتا گھروں میں؟ ذرا حال تو دیکھو، کنوارے بچے اپنے ناپاک کپڑے اپنی بھابھیوں سے دھلوانے پر ان کو مجبور کرتے ہیں، عزت نفس سے کھیلا جاتا ہے، اس خاتون کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ جن گھروں میں یہ ننگا ناچ ہوتا ہے ان گھروں میں رشتے برباد نہ ہو تو اور کیا۔ یہ سب کنوارے بیٹے کرتے ہیں، اور بڈھا کراتا ہے بڈھا۔ اب میں ذرا سخت بولوں گا، توجہ کیجئے، بڈھا کراتا ہے، بڑھیا کراتی ہے، جب وہ عورت، وہ لڑکی، وہ بیٹی، وہ بہو ایکشن لیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے امی میں ناپاک، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے میں آپ کے بھائی کے ناپاک کپڑے نہیں دھو سکتی، اللہ کی قسم نہیں دھو سکتی، شریعت اس کا مطالبہ کرتی ہے نہیں دھو سکتی، قطعاً نہیں دھو سکتی، اور اس دور باطل میں تو قطعاً نہیں دھو سکتی۔ آپ نہ لانا اب سے 30 سال پہلے کی عورتوں کو، آپ نہ لانا اب سے 40 سال پہلے کی عورتوں کو، اس زمانے کی جیسی پاک دامن عورتیں تھیں ویسے پاک دامن مرد تھے۔ آج کا مرد، اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ بھابھی کی آبرو سلامت نہیں رہ سکتی، نہیں دھو سکتی وہ۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا آپ کے بھائی کے ناپاک کپڑے نہیں دھلوں گی، آپ کے بھائی کے ناپاک کپڑوں سے میرا کوئی سمجھوتا نہیں۔ اس نے معاملے کو دبانے کے لیے اپنی ماں سے کہا امی جان ذرا توقف کریں، ذرا غور کریں، گہرائی میں سوچے جا کر یہ کیا ہو رہا ہے۔ امی بڑھیا اتنی ٹھکے گی اللہ میاں کہ یہاں اس کی جان نہیں بچے گی۔ یہ جو ساس ہے نا، ایک جملہ کہہ کر
پورے رشتے کی حس کو برباد کر دیا، سارے مسئلے کو ختم کر دیا، مسئلے کی ساری نزاکت کو اس نے تباہ کر دیا۔ ایک جملہ کہا، جانتے ہیں کیا؟ ہاں تو کیا ہو گیا؟ ایسے غرا کے آئی لومڑی کی طرح، ہاں تو کیا ہو گیا؟ اس کا چھوٹا بھائی نہیں ہے، اس کا چھوٹا بھائی، جسی اولاد کی جگہ 15 سال کے آوارہ سانڈ اولاد نہیں ہوا کرتے۔ یہ تم کہتے ہو اولاد ہے، مصطفیٰ نے موت کہا ہے، الحمد موتن، دیور موت ہے۔ ایک طرف تو کہتی ہے، تیرا شوہر کہتا ہے، تیری بیٹیاں کہتی ہیں کہ وہ اس کے لیے اولاد کا مقام رکھتا ہے، ایک طرف کملی والا کہتا ہے، مدینے کا والی کہتا ہے، سارے جہان کا مولا کہتا ہے، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں یہ اپنی بھابھی کے لیے موت ہے۔ اب فیصلہ کس کا سنا جائے؟ 1000 بار ریجیکٹ کیا جائے گا ماں کی بات کو اور تسلیم کیا جائے گا محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے معاملہ زور پکڑتا ہے۔ کیا لایا تھا بھائی؟ چھپا چھپا کے مٹھائی لائی جانے لگی، اس میں چاہے گولی ہو، دوا ہو یا کچھ اور سوچی ہو سکتی ہے، سوچی جا سکتی ہے، لیکن بڑھیا نے کہا دیکھ رہے ہو، بڈھے نے کہا دیکھ رہا ہوں، تو بھی دیکھ لے، تیری غلطی کا ثمرہ ہے، بیٹا بدل گیا، اب پہلے جیسا نہیں رہا، اسے تو اس کی بیوی نے ایک رات میں بدل دیا۔ سنو، دنیا جہان کے باپ اس بات کو سنیں، دنیا جہان کے باپ اس پر توجہ دیں۔ اگر تمہارے بیٹے کو ایک رات میں تمہاری بہو بدل چکی ہے تو پھر یہ لفظ 100% صداقت پر مبنی ہے کہ تمہیں بھی امی نے ایک رات میں بدل دیا تھا، اور تم نے بھی دادا جان کے ساتھ اور دادی کے ساتھ وہی سب گل کھلائے تھے جو آج تمہارا بیٹا اور تمہاری بہو گل کھلا رہے۔ تم پر آئے گی تو صداقت، اور کسی اور پہ آئے تو جھوٹ۔ نکلیں اپنے گھروں میں اس بدگمانی کے زہر کو گھسنے نہ دیں، برباد نہ ہونے پائے۔ اور اگر زہر کا آپ نے سہارا لے لیا اور یہ پنپتا گیا تو آپ کے جوان بیٹے کی خوشگوار ازدواجی زندگی جو چند مہینوں پر مشتمل ہے، جیتے جی دم توڑ جائے گی اور آپ کی زندگیوں کا چین و سکون اجڑ جائے گا۔ وہ ایک کالی تھیلی، سوچا جا سکتا تھا کوئی پرسنل چیز ہوگی، سوچا جا سکتا تھا بہو کی دوائی ہوگی، سوچا جا سکتا تھا کوئی ایسی شے ہوگی جسے چھپا کر لایا جاتا ہے، کوئی ایسی شے ہوگی جو حیا کے خلاف ہے، اس کو کھول کے لانا۔ 1000 چیزیں تھیں، لیکن بدگمانی کو جگہ دی گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بعض گمانوں سے، اس لیے کہ بعض گمان ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک ایگزامپل دیا، اسی میں ٹائم سارا صرف ہو گیا۔ اب اسی کو محیط کرتے جائیں آپ کی نگاہ کے سامنے۔ کسی شے کی ظاہری شکل و شباہت ہے، ظاہری شکل و صورت ہے۔ ایگزامپل دیتا ہوں، آپ نے کسی آدمی کو دیکھا، وہ شراب خانے کے سامنے سے گزر رہا ہے، حق نہیں پہنچتا مجھے اور آپ کو اسے شرابی ٹھہرائیں، حق نہیں پہنچتا مجھے اور آپ کو اسے پوا کہیں، حق نہیں پہنچتا مجھے اور آپ کو اس پر شراب پینے کا الزام لگائیں۔ میں نے اور آپ نے دیکھا ایک آدمی سینما ہال کے سامنے سے گزر رہا ہے، حق نہیں پہنچتا ہم یہ طے کریں وہ بندہ فلم دیکھ کے نکل رہا ہے، ایک شخص اپنے موبائل کو لیے ہوئے ہے اور ذرا سیپریٹ دیکھ رہا ہے، دائیں والے کی توجہ نہیں، بائیں والے کی توجہ نہیں۔ اللہ کے بندو، تحقیق کے بغیر حق نہیں پہنچتا، ہم یہ طے کریں کہ وہ موبائل پر کچھ غلط کر رہا ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، ایک بیٹے کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، رات کے 3 بجے ہے، آن لائن ہے بیٹی یا بیٹا، ہرگز آپ تک یہ بات نہیں سچتی، آپ کے لبوں پر یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آپ اس آن لائن رہنے پر یہ طے کریں کہ اس کا کسی غلط دنیا میں، کسی غلط دشا میں کسی طرح کا کوئی قدم اٹھ رہا ہے۔ یہ ظاہر کی آنکھیں دھوکہ بہت کھاتی ہیں، یہ آنکھیں بہت دھوکہ کھاتی ہیں۔ مصر کی سرزمین، ذنون مصری رحمت اللہ علیہ، اللہ کا ایک ولی کامل، ولی باصفا بندہ، اللہ کا ایک دیوانہ بندہ، مصر کی سرزمین ہے، ذنون مصری رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں، وہ دریا کے کنارے ہیں، اس طرف سے ایک عورت آ رہی ہے، ایک مرد آ رہا ہے، مرد کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل ہے۔ ذنون مصری کہتے ہیں میں نے جب اس جوڑے کو دیکھا تو میں نے یہ طے کیا کہ یہ شرابی جوڑا ہے، یہ معشوق جوڑا ہے، اس کی دلدل میں پھنسا ہوا جوڑا ہے، عیاشی کے لیے ساحلی سمندر پہ یا دریا کے کنارے نکلا ہے۔
ابھی ذوالنون مصری کے دماغ کی دنیا میں، ذہن کی دنیا میں، دماغ کی زمین پر یہ سارا منظر چل رہا تھا۔ اچانک دریا میں طغیانی آئی، موجیں اٹھیں، پیچھے سے کشتی آ رہی تھی اور اس میں کچھ نوجوان تھے، وہ اس بھور میں پھنسی ان کی کشتی، وہ نوجوان ڈوبنے لگے تو وہ جس کو ذوالنون مصری نے دیکھا اس نے دریا میں قدم رکھا، رب نے اس کے قدم رکھنے کی لاج رکھی، ادھر اس نے قدم رکھا، ادھر اس کے قدم رکھتے ہی دریا میں راستہ بن گیا۔ ذوالنون مصری کی ظاہر کی آنکھیں ابھی جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ پورے طور پر خلاف ابھرا، خلاف اٹھا، نتیجہ کچھ اور نکلا۔ ذوالنون مصری نے کرائے پر کشتی لی، اس نوجوان نے اس اللہ کے بندے نے ان ڈوبتے نوجوانوں کو بچا لیا اور وہ دریا کے اس پار چلا گیا۔ ذوالنون مصری ادھر سے ادھر گئے، جیسے ہی ادھر خشکی پہ قدم رکھا تو ذوالنون مصری سے اس لڑکے نے کہا، ذوالنون ہم شرابی نہیں ہیں، ذوالنون ہم شرابی نہیں ہے۔ پھر بوتل اٹھا کے کہا، ذوالنون اس میں شراب نہیں ہے، پانی بھرا ہے۔ پھر کہا، ذوالنون یہ میری معشوقہ نہیں، میری ماں ہے۔ پھر کہا، دور سے چل کے آ رہے ہیں، لمبی مسافت طے کی ہے، تھک گئے تھے، دریا کے کنارے اس لیے آئے تاکہ دریا کے پانی سے لگ کر جو ہوا کے تھپیڑے اٹھ کے ہم تک پہنچے وہ ذرا کچھ ٹھنڈک دے سکے، راحت دے سکے۔ ذوالنون تم نے بدگمانی کی ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں، میری زندگی کے آخری دن تک کے لیے میں نے یہ طے کر لیا، یہ آنکھیں ظاہر میں جو کچھ دیکھیں گی ان کے دیکھنے پر کبھی فیصلہ نہیں کروں گا۔ کچھ اور نکلا کہ نہیں نکلا سوچا جا سکتا ہے۔ امی اور ابا بات کر رہے ہیں، امی اور ابا، جیسے مجھے لگ رہا تھا نا اور بھائی صاحب بہت غور سے بیان سن رہا، پکڑے گا بعد میں نکلا کیا؟ اجی بولو بعد میں نکلا کیا؟ حضرت بحرے دامت برکاتہم۔ کون نکلے؟ حضرت بحرے۔ اور ہم ٹینشن میں تھے، 1.5 گھنٹہ بحرے سے گھبراتے رہے۔ بھائی سیم کنڈیشن ہوتی ہے بھائی، آنکھوں کے پیچھے کا منظر ہی کچھ اور ہے، آپ کو نہیں پتا کیا چل رہا ہے۔ شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی کی مجلس لگی ہے، ایک آدمی آیا جس کے ذہن میں تصور تھا اللہ والے پانی میں بھگو کے نمک سے روٹی کھاتے ہیں۔ مجلس میں داخل ہوا، انٹر ہوا تو اس نے دیکھا کاجو، پستہ، بادام اور یہ سب مرغن غذائیں، مقویات، یہ سب کھائی جا رہی ہیں۔ کچھ دیر بیٹھا، ہاضمہ خراب ہوا، واپس چلنے لگا۔ جس کے ساتھ آیا تھا اس نے کہا کیسے لگے ہمارے حضرت؟ کہاں دیکھ لیا کیسے لگے، پھالتو کی باتیں، جمعے میں چیختا ہی تو ہے تیرا حضرت، اور ہے کیا اس کے پاس؟ ہم نے تو سنا تھا کہ اللہ والے پانی میں بھگو کے سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھاتے ہیں، یہ تو بادام کھا رہے، یہ تو چلغوزے کھا رہے، یہ تو پستے کھا، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے؟ حضرت کو اطلاع دی گئی کہ وہ جو صاحب آئے تھے نا جنٹل مین سیلم پور سے، ان کے ذہن کا خاکہ یہ تھا۔ حضرت نے فرمایا اس بے وقوف نے اپنی آخرت تباہ کر لی، سوچ سکتا تھا حقیقت کچھ اور ہے، یہ سوچا جا سکتا تھا کسی مہمان نے لا کے دیا ہوگا، یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے اصرار بھی کیا ہوگا میرے سامنے کھائیے۔ آپ بھی تو ہدیہ دیتے ہیں بزرگوں کو، آپ بھی تو اپنے لوگوں کو گفٹ دیتے، بھائی دینا نہیں کسی کو، اصرار کرتے، باقی رکھنا، آگے پارسل نہ کرتے نا۔ 100 پہلو تھے نکالنے کے، نہیں نکالا گیا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر بدگمانی کریں گے تو بڑا نقصان 2 چیزوں میں، بڑا نقصان 2 چیزوں میں۔ نمبر 1، جب آپ بدگمانی کریں گے تو گناہ عظیم، نتیجے میں تجسس، نتیجے میں غیبت۔ نمبر 1 یہ کہ گناہ ہوگا، عذاب ملے گا، خدا کی نافرمانی مول لیں گے، نص قطعی کی مخالفت ہوگی۔ نمبر 2 جو اس سے زیادہ سنگین پہلو ہے وہ یہ ہے، کل جب بروز حشر آپ اللہ کی عدالت میں ہوں گے، جس بندے کے خلاف آپ نے بدگمانی کی ہوگی، اللہ اس کو بلائیں گے اور کہیں گے تم نے اس کے بارے میں ایسا سوچا تھا، ایسا سوچا تھا۔ یار اتنے دن ہو گئے پتھر نہیں لگا رہے، یار اتنے دن پتہ نہیں پیسہ کہاں لے کے جا رہے ہیں، یار اتنے دن ہو گئے کام نہیں چل رہا، یار پتہ نہیں کیا چل رہا۔ یہ چاہتے کیا ہیں کمیٹی والے؟ اب تک ان کا معاملہ جو ہے سیدھا نہیں بیٹھ رہا۔ 1000 باتیں جب آپ نے سوچی، کل قیامت ہوگی، حقیقت حال آپ تک نہیں پہنچی، اللہ بلائیں گے آپ کو بھی، اس بندے کو بھی جس کے لیے بدگمانی کی گئی۔ اللہ کہیں گے وہ جو آپ نے بدگمانی کی تھی اس پر ثبوت دیجئے، ثبوت۔
ثبوت تو میں بریانی کی دیکھ کے ساتھ چھوڑا ہے، سیلمپور میں ثبوت تو نہیں ہے جی میرے پاس۔ فرمایا جب تک ثبوت نہیں دو گے، روایات سے ثابت اشارہ آپ کو دے رہا ہوں، جب تک ثبوت نہیں دو گے، اہل علم نے لکھا ہے اس وقت تک اس جگہ سے پاؤں نہیں ہٹ سکیں گے، لوگ حساب دیں گے اور یہ بیچارہ اس مسئلے میں اٹکا کھڑا رہے گا۔ خوشگمانی کے، حسن ظن کے دو بڑے فائدے، نمبر ایک رسول کی سنت زندہ ہوتی ہے، نمبر ایک رسول پاک خوش ہوتے ہیں، نمبر ایک ثواب ملتا ہے، نمبر ایک اس کے مختلف پہلو ہیں، شکیں بہت نکلے گی۔ دوسرا بنیادی پہلو یہ ہے کہ ادھر آپ نے خوشگمانی کی، اچھا گمان کیا، ادھر آپ آخرت میں ہونے والی اس مشکل میں جان آپ کی بچی رہے گی، پھنسنے سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو اس زہر سے، اس خاموش قاتل سے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔